حدیث پاک میں آتا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حلقہ لگا ہوا ہے۔ پوچھ لیا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتاؤ سب سے بہترین عورت کون سی؟ تو صحابہ کرام کوئی صفات بتانا شروع کر دی، کوئی کیا صفت بتا رہا ہے، کوئی کیا صفت بتا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے اور وہ اٹھ کر کے جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف۔ گھر میں پہنچے، اپنی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا دیا کہ محفل کے اندر یہ سوال اٹھا کہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں، کیا میں بتاؤں آپ کو کہ عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہاں ہاں آپ بتائیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں، وہ عورت جو خود بھی کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو دیکھ نہ سکے، یہ عورتوں میں سب سے بہترین عورت کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس محفل کی طرف جاتے ہیں اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں گھر سے آ رہا ہوں، میری اہلیہ نے پہچان بتائی۔ کیا پہچان بتائی؟ فرمایا عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو خود بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم بھی اس کو دیکھ نہ سکے۔ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس مبارک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورتوں میں بہترین عورت کون سی ہے؟ کہ جو با حیا ہو، بے پردہ نہ ہو، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ اللہ والوں نے بیوی کی 4 صفات بتائی ہیں کہ جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی وہ کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکیں گی۔ پہلی صفت کے چہرے پر حیا ہو، عورت کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ حیا، یہ جو صفت ہے، یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، بنیادی حیثیت رکھتی ہے یہ صفت۔ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگی اس کا دل حیا سے لبریز ہوگا، بھرا ہوا ہوگا۔ اور مشہور قول ہے کہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مردوں میں حیا بہتر ہے اور عورتوں میں بہترین ہے۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ عورت کے چہرے پر حیا ہو۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اس کی زبان شیریں ہو، شیریں زبان ہو، جب جب بولے کانوں میں رس گھولے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر وقت چڑچڑ کرتی رہے، بچوں کے اوپر، خاوند کے اوپر، گھر والوں کے اوپر کینچی کی طرح، تلوار کی طرح زبان چلتی رہے۔ نہیں، بلکہ ایسی زبان ہو کہ جو مٹھاس ہو جس زبان کے اندر، جب جب بولے وہ کانوں میں رس گھولے۔ تیسری صفت کہ اس کے دل کے اندر نیکی ہو، ہمیشہ اس کا دل جو ہے نیکی کی تلاش میں ہو کہ میں یہ قدم اٹھاؤں گی، آیا اس میں نیکی ہے یا برائی ہے؟ میں الفاظ یہ بولوں گی، کسی سے بات کروں گی، اس میں نیکی ہے یا برائی ہے؟ ہمیشہ وہ نیکی کی تلاش میں رہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں۔ یہ 4 صفات اللہ والوں نے بتائی ہیں کہ جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جائے، ایسی خاتون، ایسی بیوی کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکے گی۔ اور اپنی بیٹیوں کے رشتہ تلاش کرنے میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 مثالیں ہمیں ملی۔ پہلا رشتہ تلاش کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو کیا ہے، اللہ نے ان کو شیر کا دل دیا تھا، شیر دل، مشقت اٹھانے والے، شجاعت، بہادری رکھنے والے، فکر مند، ذمہ دار۔ اور دوسری مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ بھی تماد۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیسی مثال ہے کہ کاروباری ہے اور نرم طبیعت کے مالک، شرم و حیا کے پیکر اور سخاوت کے پہاڑ ہیں۔ یہ 2 مثالیں ہیں رشتہ تلاش کرنے میں۔ اور فرمایا محترم عزیزو، مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے اندر تحمل مزاجی اور بردباری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر گھر کا سربراہ ہی بات بات پہ بگڑ جائے
تو بھائی اس کی سربراہی باقی نہیں رہتی، اس کی سربراہی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، درجہ بلند رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال کریں، ہمیں یہ پتہ چل گیا تو ہم غلط استعمال کریں، اس کو دبائیں، جوتی کے نیچے رکھیں، زور ڈالیں اور جو ہے نا ذلیل کریں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے بات بات کے اوپر لڑنا جھگڑنا، ناک کا مسئلہ بنا لینا، غیرت کا مسئلہ بنا لینا، انا کا مسئلہ بنا لینا، اس سے کامیاب ازدواجی زندگی نہیں گزر پاتی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العزت نے بیویاں بنائی ہیں بھائی تاکہ ان سے سکون حاصل کیا جائے اور پیار محبت سے رہا جائے۔ یہ انسیت، پیار محبت، یہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ازدواجی تعلق جو ہے پیار محبت کے اوپر منحصر ہے۔ اور قرآن کریم میں جو تصور میاں بیوی کے بارے میں دیا ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کے لیے عورت جو ہے وہ لباس ہے اور بیوی کے لیے خاوند جو ہے وہ لباس ہے۔ لباس سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں دو حکمتیں ہیں۔ لباس پہننے سے انسان کا جسم ڈھک جاتا ہے، جسم کے عیوب چھپ جاتے ہیں، ایک زیب و زینت پیدا ہو جاتی ہے، خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ خاوند کے لیے لباس اس کی بیوی ہے اور بیوی کے لیے لباس اس کا خاوند ہے۔ یعنی جس طرح یہ لباس انسان کے جسم کے قریب ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے قریب ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اما حوا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، سر سے پیدا نہیں فرمایا کہ سر پہ نہ بٹھا لے، پاؤں سے پیدا نہیں فرمایا کہ پاؤں کی جوتی نہ بنا لے، پسلی سے پیدا فرمایا کہ اس لیے کہ تاکہ یہ دل کے قریب ہے، اس کو دل کے قریب رکھنا ہے، اس کو جوتی نہیں بنانا، دل کے قریب رکھنا ہے۔ یہ رشتہ دل پر منحصر ہے، پیار محبت کے اوپر منحصر ہے۔ اور ایک اور بات جو سب سے زبردست ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی بیویوں کی سفارش کر دی کہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو۔ کوئی شخص، کوئی بڑا شخص کسی کی سفارش لکھے کہ بھائی اس کو کمپنی میں جاب وغیرہ دے دو، وہ سفارش وہ رکا لے کے جائے اور جانے کے بعد جو ہے اس کو دکھائے، وہ سیٹ دیکھے اور کہے کہ یار جس بندے نے اس کی سفارش کی ہے قابل اعتماد ہے، اس کو رکھ لیتا ہے۔ ادھر اس کو بات پتہ چلے تو پھر یہ خوش ہوتا ہے، اور اگر نہ رکھے تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح محترم عزیزو، اللہ رب العزت نے سفارش کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی بسر کرو۔ اگر ہم اللہ کی سفارش پر عمل کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، نہیں کریں گے تو ناراض ہوگا۔ اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو، گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ یعنی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال پیش کر دی کہ جب میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں، نرم ہوں، تو تم کیوں اکڑے ہو، تم کیوں سریے بنے ہو؟ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر انداز سے زندگی بسر کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل پر پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔